تو دو دو اینٹیں اٹھا کر وہ لا رہے تھے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. فنفض التراب عنہ, تو حضور نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی ہے. خود اللہ کے رسول نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی ہے. وقال ویحا عمار, اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ نبی کی آنکھ دیکھ رہی تھی. فرمایا افسوس عمار, افسوس. تقتلہ الفئۃ الباغیہ, اس کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. عمار کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. یدعوہم الی الجنۃ, وہ بلائیں گے ان کو جنت کی طرف, یہ بلائیں گے ان کو جنت کی طرف. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, اور وہ بلائے گا, باغی گروہ بلائے گا اس کو جہنم کی طرف. قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ, تو عمار کہتے تھے اعوذ باللہ من الفتن, میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ وہ حدیث ہے. تو اب جناب یہ جو کچھ آیا حدیث میں, ظاہر ہے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ تو ہونا ہی تھا, وہ ہوا بالکل. اور اس سے اللہ کے نبی کی نبوت کی صداقت کا پتہ چلا, نبوی پیشن گوئی, اللہ کے نبی کے علم کا پتہ چل رہا ہے کہ حضور کو اپنی امت کا حال اور اپنی امتیوں کا ایک ایک کا حال پتہ ہے, کس کے ساتھ کیا ہوگا. وہ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ان کے لیے کیا فرمایا تھا, یہ تنہا آ رہا ہے اور تنہا ہی فوت ہوگا اور تنہا ہی اٹھے گا قیامت. وہ غزوہ تبوک میں بہت دور سے تنہا آ رہے تھے, اکیلے رہ گئے تھے, اس وقت فرمایا یہ تنہا آ رہے ہیں, ابو ذر ہے یہ تنہا آ رہا ہے, تنہا ہی فوت ہوگا. اور پھر ربضہ کے ایک مقام پر جو مدینے سے کئی میل دور خالی میدان تھا, وہاں وہ فوت ہوئے اکیلے, اور وہیں ان کا مزار ہے, وہیں دفنایا گیا, وہیں اٹھیں گے اکیلے. یہ جو فرما دیا وہ ہے. تو یہاں حضرت عمار کے بارے فرما دیا کہ ان کو قتل کیا جائے گا اور ایک باغی گروہ قتل کرے. اب ان کو شہید کب کیا گیا؟ اب یہ ہے اصل میں سمجھنے والی بات کہ شہید ہوئے ہیں اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا. جب مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تھے اور دو لڑائیاں ہوئی تھیں ان کے درمیان, ایک جمل جو پہلے ہو چکی تھی, اس کے بعد دوسری صفین کی لڑائی. صفین کی لڑائی جو ہوئی دوسری, تو اس میں حضرت عمار شہید ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ یہ مقابلے میں کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ کے لوگ, ان کی فوج, ان کا لشکر, اور ادھر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے. تو یہاں یہ شہید ہوئے, تو ان کو شہید کیا اس لشکر نے. تو اب لوگوں نے جناب یہاں اس حدیث کی بنیاد پر بڑے افسانے بنائے, بڑی باتیں نکالی, طعن و تشریح کے بڑے موقع نکال لیے, اور انہوں نے لے کے تانہ زنی شروع کر دی صحابہ کرام پر, امیر معاویہ پر, اور ان کے لشکر میں جو لوگ تھے شریک, ان سب پر. اب یہ نہیں دیکھتے, یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی صحابہ ہیں. اب اگر یہ ایک حدیث ہے تو اس کا جواب ہوگا, کوئی نہ کوئی اس میں بات ہوگی. کم از کم پڑھ لیں کہ محدثین اور ہمارے اکابرین کیا لکھتے آ رہے ہیں. آخری امت اتنے 100 سال سفر کر چکی ہے, تو وہ کیا سمجھتی رہی, کیا لکھتی رہی, وہ بھی تو پڑھو. علامہ ابن حجر نے کیا لکھا, المحلب نے کیا کہا ہے, علامہ ابن بطال نے کیا کہا ہے, علامہ عینی نے کیا کہا ہے, علامہ نووی نے کیا کہا ہے. چلو اگر اتنے بڑے بڑے علماء کی سمجھ نہیں آتی, تو آج موجودہ دور کے علماء جو ہیں اس وقت بھی ہیں نا لکھنے والے, انہوں نے کیا لکھا. یہ میں کتاب خاص طور پہ اس لیے لایا ہوں, یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب ہے. یہ اس وقت کی بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح ہے, 16 جلدوں پر ہے یہ, 16 جلدوں میں. یہ سب سے بڑی شرح ہے اردو میں بخاری شریف. اس سے بڑی کوئی شرح اردو میں نہیں ملے گی آپ کو. اور علامہ صاحب کا کام اتنا بڑا ہے کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو. کسی جماعت, کسی طبقے, کسی فرقے, کسی مسلک میں نہیں ملے گی اس صدی میں. وہ کیا 40,000 صفحات لکھ کر گئے ہیں, 40,000. آپ پڑھ کے بتا دیں, آپ کا یہی کمال بہت ہے. ہم اگر پڑھ لیں یہی بہت بڑا کمال ہے. وہ لکھ کر چلے گئے 40,000 صفحات, اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, دعویٰ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. لکھے چھپے ہوئے موجود ہیں. ایسا بھی نہیں کہ ابھی چھپنے والے ہیں, وہ کہیں رکھے ہوئے ہیں, کہیں کھو گئے, کہیں گم ہو گئے, نہیں, سب چھپے ہوئے. 40,000 صفحات, اتنی کتابیں لکھ دی, 2 تفسیریں لکھ دی بڑی بڑی, 2 شرحیں لکھ دی, ایک مسلم کی اور ایک بخاری کی, 2 بڑی بڑی شرح لکھ دی. اس کے علاوہ اور کتابیں رسائل موجود. بہرحال تو یہ علامہ صاحب کی کتاب, اس میں انہوں نے اس کی پوری شرح کی. تو لوگ اس کو پڑھ لیں کم از کم
کہ کیا مطلب ہے اس کا، تو ہماری سمجھ آ جائے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے. ورنہ کوئی ایک حدیث لے کر اگر ہم شروع ہو جائیں کہ بھئی صحابہ ایسے تھے یا ویسے، نعوذ باللہ ان کے بارے میں لب کشائی کرنا شروع کر دیں، تو آپ سینکڑوں آیتیں ہیں جس کے خلاف جا رہے ہیں، آپ پھر سینکڑوں حدیثیں ہیں جس کے خلاف جا رہے ہیں آپ. ائمہ بزرگان کو چلے اگر آپ اہمیت نہیں بھی دے رہے تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ تو دیکھو. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے، ان اصحاب کی، صحابہ کی، ان سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، ان کی مغفرت اور بشارت اللہ تعالیٰ دنیا میں نازل فرما رہا ہے. یہ اس میں یہ سب داخل ہے نا، حضرت امیر معاویہ اور تمام اصحاب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں دی، اور ہمیں خاص طور پہ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں لب کشائی مت کرنا. تو اب کسی ایک حدیث کو بنیاد بنا کے اس سے اپنی مرضی کی تعویل کھینچ کر نکال کر پھر اس کی بنیاد پہ صحابہ کے لیے ہم کوئی لب کشائی کرنے لگیں، تانا زنی کرنے لگ جائیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس میں جو فرمایا ہے کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلائے گا اور یہ اس کو جنت کی طرف بلائیں گے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک قول تو جناب یہ ہے، اب یہ سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ باغی گروہ خوارج کا ہے. یہ خارجی ہیں اصل میں، یہ وہ خوارج ہیں جو ان لشکروں کے اندر چھپے ہوئے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے اندر بھی موجود تھے. یہ وہ تھے، وہ لڑنے آئے تھے اور یہ ان کے اندر موجود ہیں، خوارج ان میں موجود ہیں. تو یقیناً خوارج کون ہیں؟ خوارج کے بارے میں تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے کتے. صحیح حدیث میں آیا یہ جہنم کے کتے ہیں. یہ اتنے گھناؤنے لوگ اور خطرناک لوگ تھے جو کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی کو بھی مشرک کہتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو بھی مشرک کہتے تھے. اچھا، گو کہ یہ خوارج جو ہیں یہ صفین کی جنگ کے بعد برآمد ہوئے، نکلے بعد میں تھے. لیکن کوئی بھی اچانک پیدا کب ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کوئی بٹن دبایا اور نکل کے آ گئے. ظاہر ہے ان کی سوچ اور فکر پہلے سے پروان چڑھ رہی تھی نا. اور یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ خارجیوں کا سرغنہ حضور کے زمانے میں موجود تھا. جی بالکل، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا. وہی آپ کی خدمت میں آیا تھا، اس نے بکواس بھی کی تھی، بے ادبی بھی کی تھی مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے، اور کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور یہ انصاف سے کام لو. یہ اس نے بکواس کی تھی، جس پہ آپ نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کا سر اتار لے. تو پھر وہ بچ گیا تھا. تو فرمایا تھا اس کی پشت سے فتنوں کا ایک سلسلہ نکلے گا اور وہ نکلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کا آخری لشکر دجال کے ساتھ ہوگا. تو یہ بتا دیا تھا آپ نے. اب وہی پھر دوبارہ نکلے اور ادھر ایک گروپ بن گئے. وہ فکر لوگوں کے ذہنوں میں پھیل گئی کچھ لوگوں میں، لیکن ابھی وہ سیاسی جتھا نہیں بنے تھے. وہ بنے صفین کے بعد، یعنی ان کی شہادت کے بعد. تو پہلے سے بہرحال وہ موجود تھے، ان کے ذہن جو ہے خراب ہو چکے تھے، صحابہ کرام کے وہ باغی ہو چکے تھے، ان کے دماغوں میں یہ اس قسم کی بے ادبیاں بے باکیاں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی. چنانچہ وہ جب آئے لڑنے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے اندر تو ان کے ہاتھوں حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے. یہ ہم کہتے ہیں، اور یہ بات امام محلب نے بھی لکھی ہے اور علامہ ابن بطال نے بھی لکھی ہے. یہ وہ تھے اور بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی اس کے اندر ہمیں دقت محسوس نہیں ہوتی سمجھنے میں کہ خوارج نے آپ کو شہید کیا، اللہ کے رسول نے انہیں باغی قرار دیا، باغی وہ ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ جہنم کی طرف بلانے والے بھی وہ تھے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ بالکل فاسد تھا. اور حضرت عمار بن یاسر ان کو جنت کی طرف بلا رہے. تو یہ اس کا مطلب کہ اس میں کام صحابہ کرام کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس حدیث کے مصداق ہیں؟ ظاہری طور پہ بھی اور حقیقی طور پہ بھی ہر طرح ان کے مصداق بنا دیں اور ہم ان کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. نہیں، صحابہ جہنم کی طرف کیسے بلا سکتے ہیں؟ اور صحابہ کرام کو ہم باغی کے لفظ سے کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ جو کچھ اختلاف تھا وہ ایک اجتہادی معاملہ تھا. وہ یہ مجتہد تھے، انہوں نے اجتہاد کی بنیاد پہ ایک شرعی تقاضا کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے. ایک شرعی تقاضا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو قصاص نہیں لے پا رہے تھے، یہ مسئلہ نہیں تھا کہ نہیں لے رہے تھے،
حقیقت یہ تھی کہ لے نہیں پا رہے تھے، لے نہیں سکتے تھے. اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ قاتل کا تعین کرنا مشکل تھا، اس کے لیے گواہ چاہیے. سارے لوگ مل کر کہہ رہے تھے ہم نے مارا، گواہی کوئی تھی نہیں. حالات ایسے تھے کہ اسے یورش اپنے عروج پر تھی. تو یہ کام تو پرسکون حالات میں ہو سکتے تھے، ان کے لیے بہت مشکل تھا. اور آخری وقت تک انہیں پھر سکون نہیں ملا اور وہ ثبوت نہیں ملے کہ کس نے قتل کیا. یہ ان کی مجبوری تھی. اس طور پر وہ قصاص ڈیلے ہوتا رہا. تو اس لیے امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، وہ حق پر تھے اپنے موقف میں. اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو مطالبہ کر رہے تھے قصاص کا، تو وہ اجتہاد فرما رہے تھے. اس طور پہ تو حق پر تھے، مگر ان کا اجتہاد غلط تھا. اس اجتہاد میں خطا تھی. خطا یہ تھی کہ وہ فی الفور مطالبہ کرتے تھے کہ ابھی قصاص لیں، یہ خطا تھی ان کی. لیکن چونکہ اجتہاد کر رہے تھے، وہ ایک شرعی مطالبے کے پیچھے جا رہے تھے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، کسی سیاست کے لیے نہیں، کسی حکمرانی کے لیے نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی. ہمیں بالکل یہ حسن ظن رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. اور وہ جو کچھ کہہ رہے تھے شرعی حق کے طور پر ایک مطالبہ کر رہے تھے. لہذا اس لحاظ سے وہ گمراہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، اور وہ ان کے بارے میں لعن طعن نہیں ہوگا. بس زیادہ یہ کہا جائے گا وہ اجتہادی طور پہ ان سے خطا ہو. اور اجتہادی خطا یہ کوئی گمراہی تھوڑی ہوتی ہے، یہ گناہ تھوڑی ہوتا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، وہ تو نبی ہے نا، ان سے خطا ہوئی، انہوں نے اجتہاد کیا کہ اس درخت کا پھل کھا لینا چاہیے. ان کی اہلیہ نے، حضرت حوا نے مشورہ دیا، انہوں نے غور کیا اور اجتہاد کیا کہ اس کا پھل کھا لیں گے، اس کی ممانعت نہیں ہے. تو کسی دوسرے درخت کے حوالے سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا. انہوں نے سمجھا کہ شاید ایک مخصوص درخت ہے، اس سے منع کیا، مگر اس جنس کا دوسرا درخت ہے، اس سے کھا لیا. اور کس طور پہ کھایا؟ اس طور پہ نہیں کہ نافرمانی کر رہے ہیں یا کسی خواہش نفس کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس طور پہ کہ انہوں نے یہ گمان کیا. اور شیطان نے مشورہ دیا تھا کہ یہ درخت وہ ہے کہ جس کو کھا لینے کے بعد یہاں جنت میں ہمیشہ کے لیے قرار مل جاتا ہے. تو وہ چاہتے تھے میں جنت میں ہمیشہ رہوں. تو یہ جنت میں رہنا کوئی بری بات تھوڑی، یہ خواہش کرنا. اب انہوں نے اجتہاد کیا، شیطان کے راستے پہ نہیں چلے، اس کے مشورے پہ نہیں چلے، پھر غور کیا. جب غور کیا تو خود فیصلہ یہ کیا کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا وہ کھا لیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا فَنَسِيَ آدَمُ، آدم بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا. یہ قرآن کی واضح طور پہ صراحت ہے. آدم بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، یعنی وہ گناہ کے ارادے سے عزم کر کے یہ کام نہیں کر رہے تھے. یہ قرآن نے بتا دیا ایک جگہ. اب دوسری جگہ قرآن نے پھر یہ کیوں فرمایا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے معصیت کی. معصیت کا مطلب گناہ ہے، معصیت و غوایت کی. آدم سے معصیت ہو گئی، آدم سے گناہ ہو گیا. یہ کیوں فرمایا؟ ادھر جب یہ بتا دیا کہ وہ بھول گئے تو بھولنے والے پہ گناہ کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ تو نہیں تھا، مگر صورتاً ظاہری طور پہ گناہ کسی صورت بن گئی، اس لیے ظاہری طور پہ قرآن نے دوسری جگہ اس کو معصیت کہا ہے. یہ ہوا ایسا. تو ظاہری طور پر اگر کوئی چیز معصیت ہو تو وہ ایک الگ حقیقت ہوتی ہے، ضروری نہیں حقیقت میں بھی وہ گناہ ہو. تو اس طرح ان حضرات کا یہ فعل، یہ مطالبہ بظاہر تو یہ غلط ہے، بظاہر غلط ہے. ان کا یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ ابھی لے لیں تو بظاہر یہ غلط ہے. اور بلکہ علماء نے یہ کہا کہ چلیے اگر خارجیوں کی بات نہ بھی لی جائے اور مان لیا جائے کہ اس حدیث سے مراد یہی حضرات ہیں یعنی صحابہ کرام، تو پھر بھی ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کچھ کہا گیا حدیث میں کہ اس کو باغیوں کا گروہ قتل کرے گا، وہ انہیں جہنم کی طرف بلائے گا، یہ سب ظاہری طور پر ظاہری صورتحال کے پیش نظر کہا گیا ہے. یہ کہا جائے گا ظاہری صورتحال کے پیش، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں نہ وہ باغی ہیں نہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے، کیونکہ ان کی نیتیں درست ہیں. ہاں ظاہری صورت یہ ہے کہ وہ باغی کا بھی لفظ آیا حدیث کے اندر اور جہنم کی طرف بلانے والا بھی کہا گیا ظاہری صورت میں. جیسے آدم علیہ السلام پر ظاہری طور پہ معصیت کا اطلاق قرآن نے کیا، حالانکہ حقیقت میں معصیت نہیں ہے. تو یہ ظاہر پہ معمول کیا جائے گا اگر اس کا یہ دوسرا جواب لیں، ورنہ خارجیوں کی طرف منسوب ہوگا یہ معاملہ، خارجیوں نے کیا تو وہ تو پھر ظاہری باتیں لحاظ سے وہ ہیں. مگر صحابہ کرام کے معاملے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ان کی نیتیں درست تھیں، وہ یقیناً اپنی نیت کے اعتبار سے نہ باغی ہیں
اور نہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ ایک بات سنیے، اگر یہ باغی تھے، اس حدیث کو کوئی لے اور کہہ دیجیے باغی تھے، اور حدیث میں آ گیا باغیوں کا گروہ کو قتل کرے گا، ہم نے تو ابھی یہ جواب دے دیا، یا تو یہ خارجی مراد ہے یا پھر ظاہری صورت کو بغاوت کہا گیا ہے، تو ہم نے جواب دے دیا۔ لیکن اگر کوئی نہ مانے اور کہے کہ نہیں وہ باغی تھے، تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر ان باغیوں سے صلح کیوں کی؟ باغیوں سے صلح ہوتی نہیں، تحکیم ہوئی نا بعد میں ثالث بنے اور پھر باقاعدہ صلح کا سلسلہ چلا، تو صلح کیوں فرمائی انہوں نے؟ باغیوں کے لیے قرآن میں ایک ہی حکم ہے کہ انہیں قتل کر دو، جو اسٹیٹ کو چیلنج کرے، جو ریاست کو چیلنج کرے، اس کو قتل کر دو۔ اور ریاست بھی ایسی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ، یعنی اس سے بڑی کون سی ریاست ہوگی دنیا میں؟ اب اس سے سچی کون سی حکومت ہوگی؟ وہ تو بالکل خدائی گویا کہ ایک نظام ہے نا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک نظام۔ تو اب اس خلافت اللہ مناج نبوت کے اندر کوئی بغاوت کرے تو اس سے صلح کا کیا سوال ہے؟ صلح بغاوت، خارجیوں نے بغاوت کی تھی، دیکھیں خارجیوں کو اڑا دیا انہوں نے، آپریشن، کوئی صلح نہیں کی۔